السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ غم نہ کرو، ہر چیز وقتی ہے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہے مخلص رہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، یہ تو اپنائیت کا ایک انداز ہے۔ جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک حقیقت، زلزلے کے وقت جیسے سب خالی ہاتھ باہر بھاگے ایسے ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، زیادتی نہ کرو۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ اللہ سے مانگو تو اتنا مانگ لیا کرو کہ دنیا والوں سے مانگنا نہ پڑے۔ اللہ کے سامنے جھکو تو اس قدر جھک جایا کرو کہ دنیا کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ اللہ سے گفتگو کرو تو اتنی کر لیا کرو کہ ہجوم میں تنہائی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ خدایا مجھے کبھی اپنے حال پہ مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ رزق کا تعلق انسان کی قابلیت سے نہیں بلکہ رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ میرے اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ بنا دیجئے کہ آپ کی آرزو کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ رہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ قرآن پاک اور نماز سے دوری کا نتیجہ ہو۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ
کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ اچھے دن کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے غالب، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ تسبیح کہتی ہے کہ فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس وقت تک صبر پر اجر ملتا رہتا ہے۔ جب کسی چیز کو اللہ سے زیادہ چاہا جائے تو پھر اللہ وہ چیز چھین لیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ انسان کسی بھی بات پر بھٹک سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت، فضل، رحمت، عافیت، صبر، شکر، بھلائی، حیا، علم، عزت، مغفرت اور ہر قسم کی دعائیں بار بار مانگنی چاہیے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں کہ رشتوں میں مخلص رہیں۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہدایت غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرطیہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔